نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى بن عمران عليه السلام يا رب من أعز عبادك عندك قال من إذا قدر غفر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ مشکوٰ شریف کی دوسری جلد باب الکبر والغضب، تکبر اور غصے کا باب چل رہا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لینے پر قدرت کے باوجود معاف کرنے کی فضیلت بیان کی ہے کہ ایک آدمی کو بدلہ لینے کی قدرت ہے، ایک آدمی کے پاس طاقت ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن بدلہ لیتا نہیں ہے بلکہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حق تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے پوچھا، یا ربی، اے میرے رب، کون سا بندہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ حق تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ بندہ مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، وہ بندہ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے جو انتقام کی قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہے لیکن بدلہ نہیں لیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حق تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خزن لسانه ستر الله عورته ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه يوم القيامة ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو ضبط کرنا، غصہ پی جانا، اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ تین چیزوں کی فضیلت بیان کی ہے، ان میں سے ایک غصے کو ضبط کرنا بھی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، ہر وقت بولتا نہیں رہتا، خاموشی اختیار کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ستر اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ جو زبان بند رکھے گا اس کے عیب محفوظ ہو جائیں گے، لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے، اس کے عیبوں پر پردہ پڑ جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اپنے غصے کو روک لیتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اپنا عذاب اس پر نازل کرنے سے بھی عذاب کو روک دیں گے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، اپنا عذر رکھتا ہے کہ یا اللہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے عذر کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حق تعالی سے دعا ہے کہ حق تعالی میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔